اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فرسٹ آف آل جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے مجھے ناظرین لائیو دیکھ رہے ہیں یا سنیں گے، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ رب العالمین اس بابرکت دن کا صدقہ تمام مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے، بالخصوص اہل سنت و جماعت پر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے۔ تقریباً جس دن سے ادارہ وحدت المسلمین کی کانفرنس ہوئی ہے ان ذاکرین کی، جس میں ایک بل کے حوالہ سے کہ علیہ السلام کے حوالہ سے جو بل پاس کیا گیا، اس حوالہ سے جو کانفرنس ذاکرین کی ہوئی تھی، تو اس کانفرنس میں جن احباب نے وہ کانفرنس کی جو ویڈیو دیکھی ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کانفرنس میں اصحاب ثلاثہ کو، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان شخصیات کو ہٹ کیا گیا، ان شخصیات کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، تقریباً جس دن سے یہ معاملات ہوئے اس دن سے میں فیس بک چیک کر رہا ہوں کہ کیا کسی کا ابھی تک کوئی بیان ایسا جاری ہوا ہے جو ان کی مذمت میں ہو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ، جو علماء و مشائخ اور جو فیس بک پر بیٹھ کے مفتی بنتے تھے، ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں آیا۔ ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کو انہوں نے جھٹلایا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی بہنوں کے بارے میں انہوں نے بکواسات کی کہ ہم انہیں نہیں مانتے۔ تو یہ کہاں کا یار یہ کام ہے؟ علماء اہل سنت پر تم لوگ بھونکتے ہو، اور جن پر بھونکنا چاہیے، جن کے خلاف بولنا چاہیے، ان کی مرتبہ تمہاری زبانیں کند ہو گئی ہیں۔ کوئی پوسٹ ابھی تک فیس بک پر نہیں آئی، فقط ایک وہ مرد کلندر حضرت علامہ مولانا خورشید ملت ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب، جنہوں نے آصف رضالوی کو پھر چیلنج کیا، ان کا چیلنج ابھی بھی میری جو پیج ہے اس کے اوپر موجود ہے۔ تو یہ کہاں کا یار کام ہے؟ جو مفتی بن رہے تھے فیس بک پر، اب کہاں دفع ہو گئے؟ جنہیں بڑی موت پڑتی تھی جلالی سے، اب کہاں وہ گئے؟ اور کہاں وہ پیران اعظام اور مشائخ اعظام گئے جو چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے جو گستاخی اور کفر کے فتوے لگا رہے تھے؟ اب انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ حضور علیہ السلام کی 3 شہزادیوں کا انکار کیا گیا، کریم آقا علیہ السلام کے جناب والا دکھ اور سکھ کے ساتھی کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے سے انکار کیا گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے سے انکار کیا گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے سے انکار کیا۔ کہاں اب چلے گئے ہو تم؟ کہاں جا کر اب چھپ گئے ہو؟ ہمت ہے تو اب میدان میں آؤ نا۔ کہاں چلے گئے اب؟ کہاں تمہاری وہ جناب والا پیری گئی، اور کہاں وہ علماء گئے کو جو جناب والا کفر کے فتوے لگا رہے تھے؟ گستاخی لگی ہوئی تھی۔ اب جنہوں نے گستاخی سریعام کی ان کے خلاف آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ جو لوگ فیس بک پر بیٹھ کے جلالی کو جناب فلاں ہو گیا، جلالی ملعون ہے، جلالی فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ارے تم کیا ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اب آؤ میدان میں۔ تمہارا اتنا ہی عقیدہ اہل سنت والا ہے، جلالی کو تم کہتے تھے گستاخ ہو، تم اتنے ہی بات اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شہزادیوں کے حوالہ سے، کریم آقا علیہ السلام کے صحاب سے اتنی محبت کرنے والے ہو تو ارے آؤ نا اب میدان میں، اب بھی تو اپنی پوسٹیں شائع کرو۔ اب کیوں ڈرتے ہو؟ ہمت ہے تو آپ پوسٹیں شائع کرو، اپنی پوسٹیں جناب والا شیئر کرو۔ اب پتہ نہیں کہاں انہیں سانپ سونگھ گیا۔ اب جناب راوزیوں کی بات آئی، جنہوں نے جناب والا سریعام اپنی کانفرنس کے اندر، اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی 3 شہزادیوں کے بارے میں انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں انہوں نے بھونکا۔ وہ کتے بھونکتے رہے، اور ہمارے اہل سنت کے وہ لوگ جنہوں نے جلالی کے خلاف باتیں کی، جنہوں نے گستاخ کہا اور جنہوں نے انہیں ملعون کہا، ان سے اب میرا سوال ہے کہ اب بتاؤ، اب تم نے ان کے خلاف کیا ایکشن کیا ہے؟ اب تک تم نے ان کے خلاف کیا کیا ہے؟ بس یہی کیا ہے کہ انہیں راضی کیا ہے، اپنے ان آقاؤں کو راضی کیا جن کے جناب تم ٹکڑے کھاتے ہو، اور ناسبیوں سے حمایت لینے والے وہ سادات جنہوں نے سادات اکرام کے سر شرم سے جھکا دیے
کہ جناب حمایت لینے کے لیے وہ ناسبیوں کے پاس چلے گئے، خارجیوں کے پاس چلے گئے کہ آپ ہماری حمایت کریں۔ اگر تم اتنے ہی سچے تھے تو تم ان کے پاس حمایت لینے کے لیے نہ جاتے، بلکہ سبز گنبد کے مکین پر اپنا جناب والا اعتقاد مکمل رکھتے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا کہ تم بھی یار سچے ہو۔ مگر تمہاری ان حمایتوں نے، تمہاری ان باتوں نے اور تمہارے ان مفت کے فتووں نے یہ بات ظاہر کر دی ہے۔ اور اب جو مواقع چل رہے ہیں، اب جو نظام چل رہا ہے، اب جو جناب والا کانفرنس کے حوالہ سے جو انہوں نے کتوں نے بھونکا، جناب والا ابھی تک اس کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، تو یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جلالی کو پکڑوانا صرف ایک سازش تھی تم لوگوں کی، کہ رافضیت کو عام کیا جائے۔ رافضیت جب عام ہو جائے، ہمیں جناب والا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، ہم اپنے عقائد بیان کریں۔ ارے خود کو یا بریلوی کہلوانا بند کر دو۔ اگر بریلوی خود کو کہلوانا، پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے ان عقائد کی پیروی کرو جو انہوں نے احکام ہمارے لیے رکھے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف جو ایک بہت بڑی اور مستند اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہمارے لیے، جو جناب والا ہمارے لیے بہت ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کیا ہیں حقیقت میں، ہمیں اپنے مسلک کی پہچان ملتی ہے، اپنے عقیدے کی پہچان ملتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم صرف بریلوی بھی نام کے رہ گئے۔ لیکن خدا کا خوف کریں وہ لوگ جنہوں نے فیس بک پر بیٹھ کے جلالی صاحب کے خلاف بکواسیں کی ہیں، اور ان علماء اور ان پیران عظام کو اور ان سادات کرام کو میں ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ اب میدان عمل میں آؤ۔ اب وقت ہے اپنے سچے پن دکھانے کا، اور اب وقت ہے تمہارے ان مفتیان کرام کے فتوے لگانے کا۔ اب وقت ہے ان علماء کا جناب والا اپنی محافل کرنے کا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اہل سنت و جماعت یہ کسی ٹھوکریں کھاتی ہوئی مسلک کا نام نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے گلشن کا نام ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفاداروں کے ایک گروہ کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ ابو بکر صدیق کے عقیدت مندوں کے گروہ کا نام جناب والا اہل سنت و جماعت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفاداروں کے گروہ کا نام جناب والا اہل سنت و جماعت ہے۔ اب میدان میں آؤ، اب آ کے جناب والا اپنے علم کے جوہر دکھاؤ، جو جوہر آپ نے جلالی کی مرتبہ دکھائے ہیں نا۔ معاذ اللہ، دوسروں کو گستاخ اور بے ادب کہنے والے ذرا خود پر بھی غور کریں۔ محافل کا ٹائٹل کیا ہوتا تھا؟ عظمت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا۔ جناب والا محفل کا ٹائٹل کیا ہے؟ عظمت سیدہ کائنات و عظمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ محافل کے ٹائٹل ہوں اور اندر جناب گالیاں دی جائیں، حرامی بچہ کہا جائے، مختلف الفاظ بولے جائیں، یہ محافل کا تقدس پامال نہیں کیا گیا؟ سیدہ کائنات کی عزت و حرمت کو پامال نہیں کیا گیا؟ اب کہاں چلے گئے ہو تم لوگ؟ اب تمہاری عقلیں کہاں چلے گئیں؟ اب تمہیں گستاخی اور بے ادبی نظر نہیں آتی؟ اور اب جو وقت ہے سیدہ کائنات کی گستاخی کی، سیدہ کائنات کی گستاخی کی، ارے اس نے تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کی نہیں، انہیں تینوں بیٹیوں کی اس نے بے ادبی اور گستاخی کی ہے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت تو بڑے سادات کرام آنکھوں میں موٹے موٹے مگر مچھ کے آنسو لے کر روتے تھے کہ ہائے سیدہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ تو اب سیدہ کائنات کو کیا تم منہ دکھاؤ گے جب وہ کل میدان قیامت میں تم سے پوچھیں گی کہ میری عزت و حرمت کے لیے تو تم نکلے تھے، میری بہنوں کو ماننے سے غیروں نے انکار کر دیا، تم نے کیا کیا؟ تو تب سیدہ کائنات کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شرم سے ڈوب کے مر جاؤ تم لوگ، خود کو سید کہلواتے ہو اور سیدہ کائنات کے معاملے میں اپنے آپ کے آنسو بہاتے ہو، اور جناب سیدہ کائنات کی جناب والا بہنوں کے بارے میں کوئی بکواسیں کرے تو تمہارے جناب والا اب منہوں پر نہ جانے کوئی تالے لگ گئے یا رافضیوں سے کھائے ہوئے ٹکڑے حلال کر رہے ہو۔ مصطفیٰ سے تو وفاداری پوری کر نہ سکے، اہل سنت سے تو وفاداری پوری کر نہ سکے، اب رافضیوں کے ساتھ وفاداریاں نبھا رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے علماء پر بھونکتے رہے ہو، اپنے علماء پر بولتے رہے ہو، اب بھی بولو، اب بھی وقت ہے، اب اپنا آپ دکھانے کا وقت ہے۔ اگر اب نہیں نہ بولے تو پھر یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن سیدہ کائنات کے تم سب دیندار ہوگے، کل کو سیدہ کائنات کے تم جواب دہ ہوگے۔ کل جب وہ پوچھیں گی کہ بتاؤ میری بہنوں کے بارے میں
میری بہنوں کو ماننے سے رافضی نے انکار کر دیا، میری بہنوں کو تسلیم نہیں کیا، فقط مجھے سب سے پہلے ترجیح دی، جو مجھ سے پہلے ہیں ان سب کو جھٹلا دیا۔ تو بتاؤ نام نہاد سیدوں کیا جواب دو گے سیدہ کائنات کو؟ بس یہی کہو گے کہ ہم جناب سیدہ کائنات کے نوکر تھے، ہم جناب آپ سے وفاداری کرنے والے ہیں، ہمیں کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ڈوب کے مر جاؤ یار تم لوگ، اب کہاں چلے گئے تم لوگ؟ آؤ میدان میں، اب وقت ہے۔ اور اگر کنز العلماء حضرت العلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدث اللہ العالی اگر اب رہا ہوتے، اب اگر وہ قید میں نہ ہوتے، وہ موجود ہوتے، تو وہ لازماً ان کتوں کو دلائل کی دنیا میں زیر کر چکے ہوتے۔ لیکن تمہیں اس بندے کی کیا پرواہ؟ تمہیں تو رافضیت سے وفاداریاں نبھانی ہیں، تمہیں تو رافضیوں کی گود میں بیٹھ کر ان کے ٹکڑے کھانے ہیں، تمہیں تو خارجیوں سے حمایتیں لینی ہیں جو مولا علی کے گستاخ اور بے ادب ہیں، تمہیں تو ان سے حمایتیں لینی ہے نا، جاؤ حمایتیں لو جا کر۔ لیکن آئندہ کسی عالم دین پر بھونکنے سے پہلے، کسی عالم دین پر فتویٰ لگانے سے پہلے اپنے گرے بانوں میں دیکھ لینا کہ سیدہ کائنات کے بارے میں، جب ان کی بہنوں کے بارے میں، جب کریم آقا کی شہزادیوں کے بارے میں جب لوگوں نے بکواسیں کی، تب تمہارا عمل کیا تھا، تب تمہارا کردار کیا تھا، اور جب عقائد کو روشن کرنے کی بات آئی تو تب تمہارا کردار کیا تھا۔ مہربانی فرما کر میدان عمل میں آئیں، یہاں اپنا عقیدہ واضح کریں کہ آپ لوگ کیا ہیں۔ مجھے نہیں پتہ اس کے بعد میرے بارے میں کیا کیا خرافات بھونکے جائیں گے، کمنٹس کرنے والے کیا کیا بکواس کریں گے، مگر مجھے کسی کا کچھ خوف نہیں ہے۔ مجھ کو کیا ڈرائیں گے یہ وقت کے یزید، میری تو نس نس میں سمایا حسین ہے۔ میں الحمدللہ حسنی بھی سید ہوں، حسینی سید ہوں، ہر معاملے میں میں الحمدللہ دونوں کردار نبھانے کا عادی ہوں۔ مجھے داد لینے کے لیے غیروں کے عقیدے اپنانے کی کوئی شوق نہیں ہے کہ داد لینی ہو، داد وصول کرنی ہو، واہ واہ کروانی ہو تو کبھی خارجیوں کا عقیدہ اپنا لو۔ اگر واہ واہ کروانی ہے تو ان حرامیوں کے پاس جا کے حمایتیں مانگو کہ آپ ہماری حمایت کریں، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بھی منکر ہیں۔ ان لوگوں سے جا کے حمایت مانگو جو والدین کریمین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بھی منکر اور گستاخ ہیں۔ تم ان لوگوں سے جا کے مدد مانگو جو تمہیں مشرک کہتے ہیں، اور تم سنی ہو کر ان سے حمایت مانگتے ہو۔ اور خدا کا خوف کرو یار، خدا کے لیے اہل سنت کو بدنام نہ کرو۔ اگر تمہارا یہی کردار ہے، اگر تمہارے یہی کردار رہے گا، اور اگر تم نے یہی اپنی پہچان رکھنی ہے، تو خدا کے لیے اپنے ناموں کے ساتھ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مت لکھواؤ، پھر اپنے نام کے ساتھ وہی نام لکھواؤ جن کے عقائد کو تم اپناتے ہو، جن کے عقائد کے تم روادار ہو، جن کے عقائد کو جناب والا تم سر خم تسلیم کرتے ہو، اور جن کے دباؤ میں آ کر اور جن کی باتوں میں آ کر ڈاکٹر جلالی صاحب کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گئے، ان کے عقائد کو، ان کے ناموں کو اپنے ناموں کے ساتھ جوڑو، اہل سنت کو پھر اپنے ناموں کے ساتھ نہ جوڑو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے، اور اللہ رب العالمین اصحاب رسول، ازواج رسول، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت طہار اور جمیع صحابہ کرام، صحابیات، اور جتنے بھی اللہ کریم کے محبوب بندے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ہمیں ان سب کا ادب عطا فرمائے، ان سب کی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ میرا لاسٹ میں پیغام ہے کہ جس بندے کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر آخری صحابی رسول جناب سیدنا طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان تک اگر کسی ایک صحابی سے بھی بغض ہے، ان کے ایمان کی وجہ سے اس کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، یا ان کے صحابی ہونے سے اسے تکلیف ہے، تو برائے کرم مجھے اپنی فرینڈ لسٹ ختم کر دے اور میری آئی ڈی سے دفع ہو جائے مہربانی کر کے۔ اور جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے گستاخ اور بے ادب ہیں، ان سے بھی میرا یہ اعلان ہے کہ برائے کرم مجھے اپنی لسٹ سے نکال دو اور دفع ہو جاؤ، چلتے بنو، مجھے تم جیسے کتے بلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابن الوقت سید نہیں ہوں،
جو وقت کے ساتھ اپنی سیادت کو بدلتا چلوں، جو وقت کے ساتھ اپنے عقائد کو بدل دوں۔ اور ان سادات کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان سادات کو بھی اللہ پاک جو ہے کامل ہدایت عطا فرمائے، کامل اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ انہیں عقیدہ اہل سنت پہ استقامت بھی عطا فرمائے۔ لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔